اس ویڈیو میں ہم تصاویر کی مدد سے جملے لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ اس مشق کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں شروع کیا تھا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں احمد اور جمال کے متعلق لکھا تھا، اسی طرح سے اب ہم باقی کی تصاویر کے متعلق بھی لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ تو اب ہم نے بتانا ہے اس لڑکے کے متعلق۔ میرے ذہن میں اس کے لیے نام آ رہا ہے عاصم۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے متعلق بتاتے ہیں کیپٹل ٹی، باقی لیٹر اسمال میں، اس کے بعد ایچ، پھر آئی اور ایس۔ دس آئی ایس از عاصم۔ اسے ہم کیپٹل اے سے شروع کریں گے، باقی لیٹر اسمال میں، کیونکہ یہ ایک پراپر ناؤن ہے یا خاص نام ہے۔ آئی ایس، آئی ایم عاصم، اور پھر فل سٹاپ۔ دس از عاصم، یعنی یہ ہے عاصم، اور عاصم کیا کر رہا ہے؟ وہ پانی پی رہا ہے۔ تو اس بات کو انگلش میں کیسے کہیں گے؟ پانی کے لیے لفظ واٹر ہوتا ہے اور پینے کے لیے ڈرنکنگ۔ اور اب ہم یہاں عاصم کے نام کی جگہ استعمال کریں گے ایک پروناؤن جو کہ ہے ہی۔ نئے جملے کو کیپٹل لیٹر سے شروع کرتے ہیں، باقی لیٹر اسمال میں، کیپٹل ایچ کے بعد ای۔ He is, is, drinking, drinking, drinking. He is drinking یعنی وہ پی رہا ہے، اور وہ کیا پی رہا ہے؟ پانی۔ He is drinking water. W-A-T-E-R water، اور پھر فل سٹاپ۔ He is drinking water یعنی وہ پانی پی رہا ہے۔ اور اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت پیاسا ہے یا پھر اسے بہت سخت پیاس لگی ہے۔ تو اس بات کو انگلش میں کس طرح کہیں گے؟ بہت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ویری، اور پیاس کے لیے تھرسٹی۔ تو یہ ہو جائے گا ہی از ویری تھرسٹی، یعنی اس کو بہت سخت پیاس لگی ہے یا پھر وہ بہت پیاسا ہے۔ کیپٹل ایچ، اس کے بعد اسمال ای، باقی لیٹرز بھی اسمال میں لکھیں گے۔ آئی ایس از، ایچ ای ہی، آئی ایس از ہی از، اس کے بعد کیا لکھنا تھا؟ ویری، وی ای آر وائی، ویری یعنی بہت۔ تھرسٹی، ٹی ایچ آئی آر ایس ٹی وائی، thirsty، اور پھر فل سٹاپ۔ He is very thirsty یعنی وہ بہت پیاسا ہے۔ اب ہم یہاں پیاس کی وجہ بتا سکتے ہیں، جیسے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت دیر سے دھوپ میں کھیل رہا تھا۔ اس بات کو انگلش میں کیسے کہیں گے؟ کھیلنے کے لیے پلینگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور دھوپ کے لیے لفظ استعمال کریں گے سن، اور بہت دیر سے اس کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں فار لانگ۔ تو یہ ہو جائے گا He was playing in the sun for long، یعنی وہ بہت دیر سے دھوپ میں کھیل رہا تھا، تو اسی لیے کیا ہوا؟ وہ بہت پیاسا ہے۔ چلیے اب اس جملے کو لکھنا سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کیپٹل ایچ، باقی لیٹر اسمال میں، ایچ ای ہی، ڈبلیو اے ایس واز، ہی واز پلینگ، پی ایل اے وائی آئی این جی، پلینگ، آئی این ان ٹی ایچ ای the، ایس یو این sun، for ایف او آر for، لانگ، ایل او این جی لانگ۔ اس بات کو اور بھی زیادہ واضح کرنے کے لیے ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں He was playing in the sun for a long time۔ تو for کے بعد آ جائے گا اس کے بعد long، LONG long، اور پھر time، TIME time، اور پھر full stop۔
مل کر پڑھتے ہیں. He was playing in the sun for a long time. یعنی وہ بہت دیر سے دھوپ میں کھیل رہا تھا. تو اس طرح سے عاصم کے متعلق یہ ایک پیراگراف مکمل ہو گیا ہے، جس میں ہم نے اس تصویر کی مدد سے یہ بتایا ہے کہ this is عاصم. He is drinking water. He is very thirsty. He was playing in the sun for a long time. چلیے اب باری ہے ایک اور پیراگراف لکھنے کی جو کہ ہم نے لکھنا ہے اس لڑکی کے متعلق. تو سب سے پہلے بتاتے ہیں اس کا نام. میرے ذہن میں جو نام آ رہا ہے وہ ہے سعد. تو اب میں کیا لکھوں گی؟ سب سے پہلے کیا آئے گا؟ دس کیپٹل ٹی کے ساتھ، باقی لیٹر اسمال میں، ٹی کے بعد ایچ آئی اور پھر ایس، دس آئی ایس از، اور پھر کیا لکھنا ہے؟ نام. اسے کس سے شروع کریں گے؟ کیپٹل ایس سے، کیونکہ یہ ایک پراپر ناؤن ہے. ایس ڈبل اے ڈی سعد، اور پھر فل سٹاپ. دس از سعد یعنی یہ ہے سعد. اور اب آپ تصویر میں غور سے دیکھ کر بتائیے سعد کے بازو پر کیا بندھا ہے؟ پٹی بندھی ہے. اور اسی پٹی کی مدد سے اس پٹی کو گردن کے گرد لپیٹ کر سعد کے بازو کو سہارا دیا گیا ہے. اسے انگلش میں کہتے ہیں سلنگ. سلنگ یعنی جب گردن کی مدد سے بازو کو سہارا دے کر باندھا جاتا ہے کسی بھی پٹی سے تو وہ بن جاتی ہے ایک سلنگ. اور ایسا کب کیا جاتا ہے؟ جب ہڈی وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے، اور ہڈی کے ٹوٹنے کو انگلش میں کہتے ہیں فریکچر. فریکچر. تو اب اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ سعد نے بازو پر سلنگ پہن رکھا ہے تو ہم اسے انگلش میں کیسے کہیں گے؟ پہننے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے wearing. تو یہ ہو جائے گا He is wearing a sling on his arm. arm کا لفظ بازو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو چلیے اس جملے کو لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں. سعد کے نام کی جگہ ہم پروناؤن ہی استعمال کر رہے ہیں. یہ نیا جملہ ہے. پہلا لیٹر ہم نے کیپٹل میں لکھا، ایچ کے بعد ای، ہی آئی ایس از، باقی تمام لیٹرز کو اسمال میں لکھ رہے ہیں. ہی از، اس کے بعد کیا آئے گا؟ ویئرنگ، ڈبلیو ای اے آر آئی این جی، ویئرنگ. سلنگ، ایس ایل آئی این جی، سلنگ. اور اب یہاں آن کی جگہ اگر ہم اراؤنڈ کا لفظ استعمال کر لیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. اے آر او یو این ڈی، اراؤنڈ یعنی گرد. ہز یعنی اس کی، ایچ آئی ایس، ہز. آرم، اے آر ایم، آرم، فل سٹاپ. مل کر پڑھتے ہیں ہی از ویئرنگ اے سلنگ اراؤنڈ ہز آرم، یعنی اس نے اپنے بازو کے گرد سلنگ پہن رکھا ہے. تو چلیے اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ سلنگ اس نے کیوں پہن رکھا ہے. کیونکہ اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. تو اس بات کو انگلش میں کیسے کہیں گے؟ ہڈی کے ٹوٹنے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے فریکچرڈ، اور بازو کے لیے آرم. تو اب ہم اس بات کو انگلش میں اس طرح سے کہیں گے کہ his arm is fractured، یعنی اس کی بازو ٹوٹ گئی ہے. تو چلیے اس جملے کو لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے لکھنا ہے his کیپٹل ایچ کے ساتھ، باقی لیٹر اسمال میں، ایچ کے بعد آئی اور پھر ایس، his. اس کے بعد arm، اے آرم، آر ایم، آرم یعنی بازو. his arm یعنی اس کی بازو. آئی ایس از، اور اس کے بعد fractured، ایف آر اے سی ٹی یو آر ای ڈی، fractured، اور پھر full stop. his arm is fractured یعنی اس کا بازو ٹوٹ گیا ہے. تو چلیے اب ہم بتاتے ہیں سعد کے آرم کے فریکچر ہونے کی وجہ. میرے ذہن میں جو وجہ آ رہی ہے وہ ہو سکتی ہے سیڑھیوں سے گرنا.
گرنے کے لیے انگلش میں لفظ استعمال ہوتا ہے fell down اور سیڑھیوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے stairs. تو یہ ہو جائے گا he fell down from the stairs. تو اس جملے کو لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں. کیپٹل H باقی لیٹر اسمال میں HE he fell FE double L fell DOW and down from 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 THE the STAIRS stairs full stop. He fell down from the stairs یعنی وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گیا تھا. تو اس طرح سے یہ پیراگراف بھی مکمل ہو گیا ہے جس میں ہم نے ساتھ کے متعلق بتایا. تو اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھ کر لکھنے کی کوشش جاری رکھیے.